اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے ہم مسلمانوں کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی فرد یا قوم کو جب اصولوں اور قوانین کے مطابق اگر ڈھالنا مقصود ہو اور ان کی اخلاقی تربیت کسی خاص نظام فکر کے مطابق کرنا مطلوب ہو تو ان کے سامنے ایک ایسے کامل اور اکمل انسان کے عملی نمونے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے شب روز ان تمام اصول و قوانین کی زندہ تصویر ہوں۔ محض اصول اور ضوابط اور افکار اور تعلیمات کو خواہ کتنی ہی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے یہ کافی نہیں ہوتا۔ جب ایک شخصیت ان اصول اور تعلیمات کا عملی پیکر بن کر جب سامنے آتی ہے تو انسانی ذہن جو ہے وہ خود بخود ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ان کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کسی شک، شبہ، اعتراض، تنقیص، نقص کا پہلو کا وہ شکار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ انسانی حیات کے روز و شب کے ہر لمحے کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے قرآن حکیم۔ انسان کے اخلاقی، عملی، علمی، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی اور معاشی غرض کے ہر پہلوئے حیات پر ایک کامل رہنما کی حیثیت قرآن حکیم ہمیں موجود ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کامل رہنمائے حیات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمارے لیے کامل عملی نمونہ قرار دیا، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور کردار کے بارے میں اس کی طرف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیا تھا تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ قرآن ان کے خلق ہی کا بیان ہے۔ گویا کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن کو عملی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لے تو اسے یہ ساری باتیں اس میں مل جائیں گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو سیرت ہے اور زندگانی ہے جو ہمارے لیے کامل نمونہ ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ سیرت رسول کا مطالعہ، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کو سمجھیے گا جو میں بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے، پہلا ہے جاننا اور سمجھنا، تو اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے کسی نے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے
اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایسے تو ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، کہ جو یہ بھی چاہتا ہے کہ میں دین اسلام کو جانوں اور میں دین اسلام کو سمجھوں اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤں، اور اس کا وہ خواہش مند بھی ہے، تو پھر اس کے لیے سیرت مطالعہ جو ہے وہ اہم دینی ضرورت ہے، کہ جو دین کو بھی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی سیرت مطالعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ یہ ایک دینی اہم ضرورت بھی ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت اور اہمیت اس سے بھی سمجھیے کہ آپ کی مبارک حیات جو ہے وہ اس قدر اعجاز ہے، یعنی اتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر وصال ظاہری تک کا یہ 23 سال کا جو مختصر سا عرصہ بنتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کثیر اور کیفیات سے وہ گزر چکی ہے کہ جس سے عمومی طور پر لوگوں کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی اخلاقی زبونحالی کا جو شکار ہے، اور ہمارے معاشرے سے جو اچھے خصائل جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کون سا ایسا عیب ہے کہ جو ہمارے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ موجود نہ ہو؟ کوئی ایسی برائی نہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایک طبقے میں نہ پایا جاتا ہو۔ ایسی برائیاں ضرور ہمارے معاشرے میں آج پائی جاتی ہیں۔ غور کیا جائے تو اس گمراہی اور اس پستی کا جو شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کا اپنے دین سے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے لا علمی، اور پھر افسوس اس بات پر کہ حضور کی سیرت سے تو لا علمی، لیکن پھر غیروں کے طریقے اپنانے پر اور ان پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ ہم 16 سال 20 سال اپنے بچوں کو، یا ہم نے بھی خود بھی اپنی زندگیاں دنیاوی نصاب پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، اور یہ دنیاوی نصاب تقریباً بچہ 16 سال کے عمر میں میٹرک کرتا ہے، اور 20 سال میں جا کر اس کا ایم اے یا پھر گریجویشن وغیرہ ہوتا ہے، اور وہ 20 سال تک 16 سال تک وہ دنیاوی نصاب پڑھتا ہے۔ لیکن جب اس سے اسی نصاب کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی برائے نام ہی ہوتا ہے کہ یا تو اس نے کسی ایک فن میں یا ایک کتاب میں بھی اگر اس کو مہارت حاصل ہو جائے، ورنہ ہمارے یہاں تو جو تعلیم کا حال ہے کہ نقل کر کے جو بچے آج ہمارے یہاں آگے پڑھائے جا رہے ہیں، اور بچوں کی تعلیم کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو 16 سال 20 سال دنیاوی نصاب پڑھتے ہیں، غیر نصابی مطالعہ اتنا کیا کہ سینکڑوں رسالے وہ چاٹ لیے اور ناولوں کو چاٹ لیا، لیکن پھر بھی اگر نہیں پڑھا تو اپنے پیارے نبی کی زندگی کو مکمل کسی نے نہیں پڑھا۔ یہ ہمارے بچوں کا اور ہمارے نوجوانوں کا المیہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالعہ ہے، اس کو جو پڑھنے کا جو شوق ہے، وہ ہمیں پھر کیا اس کے بینیفٹس اور اس کے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے ہمیں اخلاقی پستیوں سے ہم نکل سکتے ہیں، اور بہت سی انفرادی اور اقتصادی اور معاشرتی فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت اور اہمیت اظہر من الشمس ہے۔ بالکل جس طرح سورج چمک رہا ہے، ایسے حضور کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اور چمک رہی ہے۔ مسلمان کے لیے سیرت کا مطالعہ فقط ایک علمی مشغلے کے طور پر نہ لے کہ میرا شوق ہے کہ میں اس لیے سیرت مبارکہ، علماء کہتے ہیں کہ اسے علمی مشغلے کے طور پر نہیں، بلکہ یہ ایک اہم دینی ضرورت ہے،
اس کو سمجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دین کا وہ بنیادی ماخذ ہے اور عملی زندگی کے لیے ایک جامع ترین ہمارے لیے نمونہ ہے اور کامل ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر حضور کی مبارک زندگی ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی سیرت اتنی جامع نہیں ہے اور نہ ہی اتنی مکمل انداز میں آپ کو ملے گی کہ جس قدر جامعیت کے ساتھ، کاملیت کے ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور تاریخ انسانی میں یہ امتیازی وصف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی، معاشرتی اور قومی زندگی کی تفصیلات جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں اور اہل ایمان کے لیے ایک مینارہ نور کی جو ہے وہ اس کی صورت میں ہمارے لیے آج موجود ہے، جس کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے جس طرح عشق اور محبت اور ان کے ساتھ وابستگی رکھنی چاہیے اور جو اپنے نبی سے وابستگی ایک امتی کو اپنے نبی سے ہونی چاہیے، اس کا اظہار وہ کس طرح کس صورت میں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اسے سیرت کے پاکیزہ واقعات کو پڑھنا پڑے گا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے بچا لیا اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا، جب ہم حضور کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زندگی کا ہر مرحلہ وہ روشن تصویر کی صورت میں، کیونکہ امت قیامت تک وہ جو ہے حضور کا دین یہ باقی رہے گا اور اسلام حضور خاتم النبیین ہے اور یہ امت آخری امت ہے، تو ان کے لیے قیامت تک کے لیے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی مبارک زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ محفوظ فرما دیا تاکہ جو جس طرح دیکھنا چاہے اسے حضور کی سیرت میں وہ زندگی وہ اس کی مل سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کی اہمیت میں کتنی اہم اس کی اہمیت ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ محبت رسول کا تقاضا، سب سے پہلی چیز یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیونکہ ماہ ربیع الاول کی بھی آمد ہے، انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اپنے نبی سے صرف ربیع الاول میں محبت نہیں کرنی بلکہ 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں اپنے نبی سے محبت بہت ضروری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی روح ہے۔ اسی سے اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر ایمان میں حلاوت نہیں ملتی اور قلب میں حرارت نہیں ملتی اور روح میں سوز نہیں ملتا۔ تو نبی سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی روح ہے۔ ایمان کی روح جسے مل گئی تو پھر اسے ایمان میں حلاوت بھی ملتی ہے، یعنی اس کی مٹھاس بھی ایمان کی مٹھاس، اور قلب میں اس کی حرارت اور اس کی روح میں سوز و ساز بھی ہوتا ہے۔ محبت کی ایک علامت کیا ہوگی؟ تو محبت کی ایک علامت اور تقاضا یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ہر کوئی کہتا ہے مجھے محبت ہے، لیکن کیسی محبت ہے؟ جب عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو سارا کھل کر چیپٹر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ تو صرف زبانی محبت تھی جو زبان سے کر رہا تھا، عمل میں وہ محبت نظر نہیں آتی۔ تو عمل میں جب نظر آئے گی کہ جب محبت رسول ہے تو پھر سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو جس شخص سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ جس سے محبت ہے تو پھر اسی کا ذکر اس کی زبان پر اس کے شب و روز میں وہ کثرت سے کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے ہیں کہ جن کو
مکے اور مدینے سے محبت ہے تو وہ ہر وقت، کیونکہ وہاں بھی میرے آقا ہے اور وہ کیونکہ میرے محبوب کا شہر ہے، تو ان کو ہر وقت اسی کی محبت ہر وقت ستاتی ہے اور اسی کا ذکر ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ تو جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کا ذکر بھی وہ کثرت سے کرتا ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کو جب ہم پڑھتے ہیں، تابعین کو پڑھتے ہیں، تبع تابعین کو پڑھتے ہیں، تو جب ان کی زندگیوں کو دیکھیے، یہ حضور کی مبارک زندگی ہم تک کیسے پہنچی۔ جب سیرت میں ہم اس گوشے پر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ سے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی محبت کر نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ حضور سے کتنا والہانہ محبت کرتے تھے، تو سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور صفات کے بارے میں پوچھتے، اور پھر یہی عمل تابعین میں رہا، اور سیرت بلکہ حدیث کی جو کتابیں بنی ہیں اور حدیثیں کو کتابیں پڑھنے لکھنے اور پڑھانے والے جو علماء محدثین ہیں، ان کے احوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہی چیز ہمیں واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایمان کی روح ہے، جو اساس ہے، وہ صحابہ کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ پھر انہوں نے احادیث اور احوال نبوی کو جمع کرنا شروع کیا، اس کی ترتیب دینا، اس کو تدوین کرنا، اس کو تصویب کرنا، اور اس کی ترتیب کی طرف بالکل مبارک زندگی کے پورا وہ مکی دور، مدنی دور، ہر دور کو انہوں نے بالکل اچھی طریقے سے جمع کر کے وہ امت کو دے دیا اور پڑھنے لکھنے میں اپنا وقت گزار دیا، اور اس کام کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین عمل سمجھتے تھے اور حاصل زندگی سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضور کی محبت میں جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی قربانی دے دی، اور وہ کیوں، اس وجہ سے، اور جس کو حاصل زندگی سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی اسی طرف آتا ہے، فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ جان ہماری جو ہے وہ عشق مصطفیٰ، اور صحابہ میں، یہ تابعین میں، یہ محدثین کی زندگیوں میں آپ کو یہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ درد، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز توا اٹھائے کیوں، یعنی یہ وہ مزہ ہے کہ جس کو پھر صحابہ محدثین تابعین نے پھر اس کو اس انداز سے لیا اور پھر امت کو عطا کیا۔ اب آئیے سیرت مطالعہ کا ایک پہلو تو اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ محبت رسول کا تقاضا بھی ہے۔ دوسرا اسباب جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حب رسول بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ہر کسی کی محبت کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی کہ ہر کوئی حضور سے ویسے ہی عشق کرتا ہو جیسے دوسرا کرتا ہو، ہر ایک کی کیفیت ایسی نہیں۔ اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری حب رسول جو ہے وہ بڑھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان بھی ہے۔ اس محبت کی قوت اور شدت ہی جتنی اس بارگاہ سے، اس ذات سے جتنی محبت میں قوت آئے گی، شدت آئے گی، اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مراتب سعادت اور فرق مدارج کی بنیاد اسی پر ہے۔ یعنی جتنا جو حضور کی محبت میں ڈوب گیا، جتنا حضور کی کامل زندگی کو اپنا لیا، تو یاد رکھیے وہی اللہ کے ہاں مقبول وہ ہو گیا، بارگاہ الہی میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر جن کا آج عرس پاک امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا وہ حضور کی اتباع کی بدولت ملا، یعنی آپ کامل حضور کی مکمل زندگی کو اپنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بڑے سے بڑے فتنے کے سامنے بھی جو ٹکرانے والے ہیں، ان میں جیسے اعلیٰ حضرت ہیں تو یہ بھی ایک مجدد بن کر وہ سامنے آتے ہیں، اور کس طریقے سے جہانگیر اور اکبر کا جو فتنہ ہوتا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے اس وقت اس کے سامنے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت
اور ان کی سیرت پر عمل ہو تو پھر یہ انسان کے اندر جرت، حمیت اور غیرت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ماں باپ، اپنی اولاد اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اگر اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور یہی حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو محبت رسول کے حصول اور اس میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ سیرت مبارکہ ہے۔ آپ چھوٹی کتاب لے لیں سیرت مبارکہ کی، ورنہ تو 10 جلدوں میں، 20 جلدوں میں حضور کی سیرت مبارکہ تو بڑی طویل لکھی گئی، لیکن انسان آغاز تو کرے، چھوٹی سے پڑھنا شروع کرے، چھوٹی کتاب میں بھی مکمل زندگی کے چند احوال پڑھے، پھر آگے آئے، شوق بڑھتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پڑھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، تو اپنی زندگی کا جب وہ معمول بنائے گا تو پھر اس کے اندر بھی وہ اوصاف آنا شروع ہوں گے۔ اور انسان کسی ہستی کے جس قدر عمدہ اوصاف، عالی شان کمال، منفرد خصوصیات، خوبصورت اعمال اور پاکیزگی احوال پر جس قدر وہ مطلع ہوتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، اسی قدر اس با کمال ہستی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی کو جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے۔ یہی آج تک کا مشاہدہ ہے کہ کیونکہ سیرت مبارکہ میں کمال در کمال، جمال در جمال اور حسن در حسن جو ہے تو وہ آپ کو سیرت مطالعہ میں ملے گا۔ جو کوئی بے مثل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال کریمہ کا جتنا مطالعہ کرے گا، اسی قدر اس کو محبت اور عشق رسول کے وہ منازل کو طے کرتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے اہم ضروری ہے۔ اسی طرح اب معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی، اصلاح احوال اور تربیت کے لیے ایک مبلغ، ایک مصلح کو تربیت کے میدان میں جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کا پورا نصاب جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اپنی اگر کوئی اصلاح چاہتا ہے، دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک مبلغ کا نمونہ اسے مل جائے گا، کہ کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب ایک مبلغ کس طرح وہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، جب وہ حضور کی مبارک سیرت کو پڑھتا ہے تو اس میں حکمت بھی اسے ملے گی اور عمدہ نصیحت بھی ملے گی، کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حکمت کے ساتھ، کس عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور پیغام الہی کو پہنچانے میں جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اس طرح ہر ایک اپنی کوشش کو اس طرح کرے گا تو اس کے رزلٹ اور نتائج بھی اسے ملیں گے۔ اسی طرح مطالعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی تربیت تھی کہ جس کی بدولت ایک مختصر ترین سا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں عرب کے نخواندہ لوگ کے عظیم اسکالر جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیا اور آسمان ہدایت کے وہ تارے بن کر وہ چمک گئے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو پھر ایسا چمکا دیا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو ایسا چمکایا کہ پھر وہ راستوں میں، بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے وہ چھوٹے تاجر، پھر میرے آقا نے ان کو ایسا چمکا دیا
کہ ساری دنیا کے اقتصادی نظام میں وہ انقلاب لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اقتصادی نظام جو ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی بیوقوف بنانے کے لیے سونا ڈالر تو نیچے لے کے آ رہے ہیں، لیکن جو عوام کا مطالبہ ہے کہ عوام جی کہتی ہے کہ جیسے ہمارے لیے دال روٹی بجلی سستی کرو، لیکن وہ انہی مگر مچھوں کو پکڑ کر اور ان کا ایک فلم وہ جو دکھا کر، یعنی وہ عوام کے لیے ابھی تک کچھ نہ ہوا۔ تو یہ آج تک ہم یہ کھیل دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ایک ایک رعایا کے بارے میں، یعنی کیسی خبر ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو بھی دور کیا جاتا ہے اور اسے ہر چیز وہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ ایک باپ اگر جب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے اس میں یہ ملے گا کہ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، شادی شدہ بیٹی کے گھر جانے کا انداز کیا ہے، اسی طرح بیٹی کے شوہر کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے، اولاد کو دشمن ستائے تو صبر کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا آپ کو سیرت نبوی میں ملے گا کہ یہ اپنی اولاد کو سکھا کر جب ان کی شادی کر کے بیٹیوں کو جب رخصت کیا جائے گا اور گھر میں ہے تو کیسے تربیت کرنی ہے، تو یہ سیرت نبوی میں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ایک بیٹا کیسے اچھا بیٹا بن سکتا ہے، تو ایک بیٹا بھی اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے تو اسے بھی اس سیرت میں یہ درس ملتا ہے کہ سگی ماں تو سگی ماں، باپ تو باپ، صرف دودھ پلانے والی ماں کا بھی اس کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے وصال اگر ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ان کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے، وہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ میرے آقا کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ بھی آ جائیں تو میرے آقا ان کی تعظیم کے لیے بھی کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کی گھر کی وہ جو کنیز ہے ام ایمن جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، اگر حضور تو ان کا بھی کیسے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی زندگی میں تو پھر جو سگی ماں ہوگی تو اس کے لیے اس کو کتنا بڑا درس ایک بیٹے کو بیٹی کو حضور کی سیرت نبوی میں مل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر ہے تو سیرت رسول سے وہ رہنمائی طلب کر سکتا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک ہی وقت میں کئی ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی کا کامل خیال رکھا، اور یہی وہ انداز تھا کہ جس کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور پھر حضور فرماتے ہیں میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب سے بہترین ہوں۔ تو سب سے بہترین میرے آقا ہیں، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملے گا۔ اور ایک دو بات اور کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نوجوان نسل جو آج بے راہ روی کی طرف ہمیں نظر آتی ہے، نوجوان نسل جن کا دین کی طرف لگاؤ کم نظر آتا ہے، دنیا کے وہ کرکٹر اور یورپ کے ان فیشن لوگوں کو دیکھ کر وہ بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے فیشن کو اپنا کر کبھی کوئی لمبے بال کر کے، کبھی کوئی چٹیاں لگا کے، کبھی کوئی پونیاں لگا کے، کبھی کوئی کان میں عورتوں کی طرح بالیاں سجا کے، کبھی کوئی کڑے پہن کے، کبھی کوئی عجیب حلیہ بنا کر، تو ان نوجوان نسلوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر وہ پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایک نوجوان کی زندگی کا بلند جو وہ کس طرح معیار ہونا چاہیے اور نمونہ ہونا چاہیے کہ اسے حضور کی مبارک زندگی میں ملے گا کہ کیسے جو اپنے کردار میں پاکیزہ، صاف
اپنے غیروں سبھی کے لیے امانت داری کا معاملہ برتنے والے، بلکہ دشمنوں کی زبان سے بھی جنہیں صادق و امین کہا گیا ہو، وہ کیا میرے آقا کی مبارک زندگی تھی، وہ نوجوانی والی زندگی۔ تو نوجوان جب ایسی زندگی پڑے کہ اسے بھی لوگ صادق و امین کے اور اس لوگوں کا اعتبار ایسا ہو کہ یہ صادق بھی ہے، یہ سچا بھی ہے اور امین بھی ہے، تو ہمارے اندر یہ اوصاف آج ہونا ضروری ہے، ورنہ پاکستان کا نمبر امانت داری میں بہت دور 169 کے نمبر پر چلا گیا، ورنہ کئی ممالک کا جب تجزیہ کیا گیا تو پاکستان اتنا دور امانت داری میں جو پاکستانی لوگ جا رہے ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے حضور کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا، ورنہ ہمارا نمبر تو ایک نمبر ہونا چاہیے تھا تمام دنیا میں امانت داری میں، کہ اگر روڈوں پر کروڑوں روپیہ بھی پڑا ہوا ہو یا اربوں روپے کا سونا بھی پڑا ہوا ہو تو کوئی میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھے بھی نہیں، بلکہ لات مار کے یہ نہیں چاہیے دنیا کی دولت، لیکن امانت داری اور خودداری جو ہے یہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ملے گا۔ آخر میں ایک بات کہ اگر آپ ایک خاندان، قبیلے، ادارے یا علاقے کی قیادت اگر آپ کر رہے ہیں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کو ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا، اور وہ خلفائے راشدین کو ملا، انہوں نے پھر وہ مضبوط نظام قائم کر کے دکھا دیا کہ کیسے حضور کی مبارک زندگی سے انہوں نے وہ مضبوط نظام لے لیا اور مستحکم اسلوب اور طریقے لے لیے، اور پھر خلفائے راشدین نے اس کو اپلائی کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا، اور آج دنیا میں جو یورپ ہیں وہاں یہ اپلائی بھی ہے۔ اسی طرح مطالعہ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق مع اللہ، سب سے بنیادی چیز جو حضور کی سیرت میں آپ کو ملے گا، اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے کا ایک اللہ سے تعلق مع اللہ و ذکر اللہ، یعنی اس کا ذکر اللہ ہر وقت، اور توکل، یقین، عاجزی، انکساری، مخلوق پر شفقت، زہد، استغنا، عزم و استقلال، جد و جہد اور شوق شہادت جو ہے وہ سب کچھ اس کو حضور کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں یہ ساری باتوں سے ملیں گے۔ تو یاد رکھیے، حقیقی عاشق رسول بنیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم زبانی عاشق رسول نہ بنیں۔ یہ موضوع آج کا میں نے اسی لیے رکھا تھا کیونکہ حضور کا مبارک دن جو یہ ربیع الاول کی آمد ہے، تاکہ ہم حقیقی عاشق رسول بننے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کی مبارک سیرت کا مطالعہ، ایک جس طرح کھانا ہمارے لیے ضروری ہے زندگی جینے کے لیے، اس طرح حضور کی مبارک سیرت بھی ہمارے لیے ضروری ہونی چاہیے۔ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، عمل کی نیت سے پڑھیے، اور اپنے بچوں کو بھی لازمی گھر میں یہ شروع کی